وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو خلیفہ اول یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، رفیق رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، لہٰذا آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پہ حضرت صدیق اکبر کی زندگی کے چند گوشے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں جناب صدیق اکبر جیسا ایمان اور عبادتوں کا نور عطا فرمائے۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں سے جو چند لفظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ ہجرت کرنے والوں اور انصار میں سے جو ایمان لانے میں سبقت لے گئے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان اور نیکی کے ساتھ ان کی اتباع کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے۔ قرآن پاک کے ان الفاظ میں اللہ پاک نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت لی تھی۔ حضور کے وہ صحابہ جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا تھا، آغاز میں، شروع میں، اللہ تعالیٰ نے ان سابقون الاولون کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو ان کی اتباع کریں گے نیکی کے ساتھ اور احسان کے ساتھ، فرمایا اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ غور کریں کہ صحابہ وہ ہیں کہ جن کی اتباع کرنے والوں سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، تو جن کی اتباع کرو تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ نے اپنے ان غلاموں کو اور اپنے ان بندوں کو کتنی اونچی شان عطا فرمائی ہوگی۔ اور جب ہم اس آیت کریمہ میں غور کرتے ہیں، اس آیت کریمہ میں، تو اللہ پاک نے اس آیت میں حضور کے صحابہ کی عظمت کا ذکر کیا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میرے نبی کے جو صحابہ ہیں میں نے انہیں کتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ اصحاب رسول نے اتنی اعلیٰ عبادت کی، اتنی نیکیاں کی، اتنا اعلیٰ تقوی اختیار کیا، اتنی پرہیزگاری والی زندگی گزاری۔ صحابہ نے اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو اتنا صاف اور اتنا اجلا کر دیا کہ اللہ نبی کے صحابہ سے تو راضی ہے ہی،
مگر جو صحابہ کی اتباع کرتا ہے، صحابہ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، فرمایا میں صحابہ سے بھی راضی ہوں اور جو ان کے پیچھے پیچھے چلے گا میں انہیں بھی اپنی رضا کا نور عطا فرما دوں گا۔ تو انہی لوگوں میں سے پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے تعریف کی نا کہ وہ لوگ جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، اور بالغ مردوں میں سب سے پہلے جس ہستی نے کلمہ پڑھا ہے اس ہستی کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے بغیر کسی دلیل کے کلمہ پڑھا ہے، بغیر کوئی معجزہ دیکھے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے معجزہ دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے۔ اور ان دونوں باتوں کو ملائیں تو فرق اس طرح نکلے گا کہ حضرت صدیق اکبر نے دلیل تو مانگی ہے حضور سے نبی ہونے کی، مگر اپنے لیے دلیل نہیں مانگی۔ حضرت صدیق اکبر نے ابو جہل اور اس کی کمپنی کے لیے دلیل مانگی ہے۔ اور وہ واقعہ کتنا خوبصورت واقعہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر چونکہ تاجر تھے، تجارت کرنے کی خاطر ملک یمن میں موجود تھے۔ عیسائیوں کے پادریوں کو پتہ چلا تو ایک پادری آپ کے پاس آیا اور اس نے آ کر حضرت صدیق اکبر سے 5 سوال کیے۔ کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا تعلق حرم سے ہے، مکے کے رہنے والے ہو؟ آپ نے جواب دیا ہاں میں مکے کا رہنے والا ہوں۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ تمہارا خاندان قریش ہے؟ آپ نے کہا نعم انا قرشی، ہاں میرا تعلق خاندان قریش کے ساتھ ہے۔ اس نے تیسرا سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تمہارا تعلق خاندان قریش کی ایک شاخ بنو تمیم سے ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں میرا تعلق بنو تمیم کے ساتھ ہے۔ اس نے چوتھا سوال کیا کہ تمہاری چھاتی کے اوپر کوئی تل بنا ہوا ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا ہاں میری چھاتی کے اوپر تل بنا ہے۔ اس نے کہا 5واں اور آخری سوال مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تمہاری ران کے اوپر بھی تل بنا ہے؟ آپ نے کہا ہاں میری ران کے اوپر بھی تل بنا ہے۔ جب اس کے 5 سوال پورے ہو گئے تو حضرت ابو بکر حیران ہو رہے تھے کہ میری اور اس کی پہلی ملاقات ہے مگر یہ میرے بارے میں ساری معلومات کیسے رکھتا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ میرے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ تو وہ پادری کہنے لگا کہ میں اس علاقے میں عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری ہوں اور میں نے آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں پڑھی ہیں اور ان کے اوپر جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے گا میں نے اس کی نشانیاں بھی پڑھی ہیں۔ اے ابو بکر تمہیں مبارک ہو، تم واپس جاؤ گے تو تمہارے دوست نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہوگا اور تمہیں مبارک اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے تم نے اس کی غلامی کو اختیار کرنا ہے۔ اور یہ جو باتیں میں نے پوچھی ہیں یہ ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور ساتھ اس نے ایک کاغذ دیا اور کہا کہ جب تم مکے واپس جاؤ تو اپنے نبی کو میرا سلام کہنا اور یہ میں نے نعت لکھی ہے کہنا حضور آپ کے ایک غلام نے ملک یمن سے آپ کے لیے نعت کا تحفہ لکھ کے بھیجا ہے۔ حضرت صدیق اکبر واپس آئے، مکہ شریف پہنچے تو پتہ چلا حضور نے اعلان نبوت کر دیا ہے۔ جب رخصت ہوئے تھے تو حضور نے نبی ہونے کا اعلان ابھی نہیں کیا تھا۔ واپس آئے تو پتہ چلا نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ ابو جہل ابو لہب آ گئے، اے ابو بکر یہ جو عبداللہ کا بیٹا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو نبی تو کوئی معجزہ لاتا ہے، اس کے پاس نبی ہونے کی کوئی دلیل ہوتی ہے، تو ذرا پوچھو نا اس سے
یہ دعویٰ کر رہا ہے میں نبی ہوں، تو اس کے پاس کیا دلیل ہے نبی ہونے کی؟ کیا معجزہ ہے اس کے پاس یہ اللہ کا نبی ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے ابو جہل ابو لہب کو ساتھ لیا، سیدھا حضور کی بارگاہ میں سلام دعا حال چال پوچھا، اور پوچھنے کے بعد حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں حضور میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ حضور نے فرمایا ہاں ابو بکر، اللہ نے مجھے نبوت عطا کی ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کی کوئی دلیل ہوتی ہے، نبی کے پاس کوئی معجزہ ہوتا ہے، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے نبی ہونے کی؟ جب حضرت ابو بکر نے یہ کہا تو حضور مسکرائے اور مسکرا کر کہا اے ابو بکر، ملک یمن میں عیسائی پادری کو چھاتی کا تل بھی دکھاتے ہو اور پھر مجھ سے نبی ہونے کی دلیل بھی پوچھتے ہو؟ وہاں تم چھاتی کا تل دکھا کے آئے ہو اور مجھ سے پوچھ رہے ہو نبی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ حضرت صدیق اکبر حیران رہ گئے۔ آپ نے بات کو مزید کھولنا چاہا اور کہا حضور یمن میں تو میں بڑے عیسائیوں سے ملا ہوں، آپ کس پادری کی بات کر رہے ہیں؟ حضور پھر مسکرائے اور کہا میں اسی پادری کی بات کر رہا ہوں جس نے تیرے ہاتھ مجھے سلام بھی بھیجا ہے اور تیرے ہاتھ نعت بھی مجھے بھیجی ہے، میں اسی عیسائی کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ سنا تو سب سے پہلے آپ نے اعلان کیا حضور میں اعلان کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کلمہ ہی تب پڑھا ہے جب حضور کے علم غیب کو مان لیا ہے۔ یہ حضور کا علم غیب ہے نا، حضور مکے میں بیٹھ کے ملک یمن میں ہونے والی ساری باتیں ابو بکر کو بتا رہے ہیں، یہ حضور کا علم غیب ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار فضیلتیں، بے شمار خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں۔ صحابہ تشریف فرماتے حضور نے پوچھا اے میرے صحابہ بتاؤ آج تم میں سے نفلی روزہ کس نے رکھا ہوا ہے کوئی تم میں سے آج جس نے نفلی روزہ رکھا ہو؟ تو کسی صحابی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا۔ ہاتھ جس ہستی کا کھڑا ہوا ہے اس کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ ہاتھ کھڑا کیا اور عرض کی حضور بتانا نہیں تھا لیکن چونکہ آپ نے پوچھا ہے تو اپنا راز کھول رہا ہوں، آج آپ کے غلام ابو بکر نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضور نے دوسرا سوال پوچھا اے میرے صحابہ بتاؤ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے آج کسی بیمار کی عیادت کی ہو، کسی مریض کی بیمار پرسی کی ہو؟ ہے کوئی تم میں سے ایسا؟ کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا۔ دوسرے جواب کے اوپر بھی ہاتھ کسی نے کھڑا کیا ہے تو حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا۔ حضور آج میں وہ ہوں جس کو اللہ نے یہ سعادت عطا کی کہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی عیادت کر کے آنا۔ حضور نے پھر پوچھا تم میں سے کوئی ایسا ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا کہ جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو، کسی ماڑے بندے کو، کسی غریب کو، کسی فقیر کو؟ ہے کوئی تم میں سے ایسا؟ پھر حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا اور عرض کی حضور میں ہوں وہ جسے اللہ نے یہ تیسری سعادت بھی عطا فرمائی۔ حضور نے یہ 3 سوال کیے، تینوں کے جواب میں حضرت صدیق اکبر نے اپنی حاضری لگوائی۔ جب بات مکمل ہو گئی تو حضور نے فرمایا اے لوگو ابو بکر وہ ہے جس نے آج نفلی روزہ رکھا، ابو بکر وہ ہے جس نے آج بیمار کی عیادت کی، ابو بکر وہ ہے جس نے آج غریب کو کھانا کھلایا۔ اے میرے صحابہ اگر دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو میرے ابو بکر کی زیارت کرو۔ چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو یہ دیکھو، یہ ابو بکر وہ ہے جسے اللہ نے زمین کے اوپر ہی جنت کی خوشخبری عطا فرما دی۔ اور پھر حضور نے 3 دفعہ بول کے 3 دعائیں کی حضور نے اور کہا ہے اے باری تعالیٰ میرے ابو بکر کے اوپر اپنی رحمت فرما دے، میرے ابو بکر پہ اپنی رحمت فرما دے، میرے ابو بکر کے اوپر اپنی رحمت فرما دے۔ تو سوچیں
جس کے لیے حضور بھی ہاتھ اٹھا کے رب سے دعائیں مانگیں، رب نے اس ابو بکر کو کتنی شانیں عطا کی، کتنی فضیلتیں عطا کی ہوں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں پوری امت کے ایمان کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر کے ایمان کو رکھ دیا جائے، غور کیجئے، فرمایا ترازو کے ایک پلڑے میں پوری امت کی نیکیوں کو، پوری امت کے ایمان کو رکھا جائے، اور پوری امت میں ہم جیسے گناہگار ہی نہیں، اللہ کے ولی بھی آتے ہیں، محدثین بھی آتے ہیں، مفسرین بھی آتے ہیں، بڑے بڑے غوث کتب ابدال بھی آتے ہیں۔ فرمایا ترازو کے ایک پلڑے میں میری کل امت کی نیکیوں کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر کے ایمان اور اس کی نیکیوں کو رکھا جائے، تو حضور نے فرمایا کل امت کا ایمان نیچے رہ جائے گا، ابو بکر کا ایمان سب سے اونچا ہو جائے گا۔ ابو بکر کے ایمان کا وزن پوری امت کے ایمانوں سے زیادہ وزن ہے۔ کیا ہی عظمت ہے حضرت صدیق اکبر کی، کیا ہی مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، حضور جنت کا تذکرہ کر رہے تھے اپنے صحابہ کے سامنے، اور جنت کے دروازوں کا ذکر حضور فرما رہے تھے کہ جنت کے 7 دروازے ہیں، ایک حدیث میں 8 دروازے ہیں، مگر اس میں حضور نے فرمایا جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے ہیں۔ حضور نے فرمایا جنت کے ایک دروازے کا نام ہے باب الجہاد، اور اس دروازے سے اللہ جہاد کرنے والوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ جنت کے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، یہ وہ دروازہ ہوگا جس دروازے سے روزے داروں کو داخل کیا جائے گا۔ جنت کے ایک دروازے کا نام ہے باب الصلاۃ، یہ وہ دروازہ ہے جس میں پکے نمازیوں کو داخل کیا جائے گا۔ حضور یہ فرما رہے تھے تو حضرت صدیق اکبر نے سوال کیا اور عرض کی، حضور آپ کی امت میں سے کوئی ایسا بھی ہے جسے جنت کے سارے دروازوں سے داخل کیا جائے؟ ہے کوئی ایسا جسے جنت کے سارے دروازوں سے داخل کیا جائے؟ جب حضرت صدیق اکبر نے یہ پوچھا نا کہ حضور آپ کی امت میں سے کوئی ہے ایسا جسے جنت کے سارے دروازوں سے داخل کیا جائے؟ حضور نے فرمایا ارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، اے ابو بکر مجھے اللہ کی بارگاہ سے یہ پکی امید ہے کہ جب تو جنت میں داخل ہونے لگے گا تو اللہ تیرے لیے جنت کے سارے دروازے کشادہ فرما دے گا، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہ اعزاز ہوتا ہے نا، آپ جس سے چوکھا راضی ہو جائیں، چوکھا جس سے راضی ہو جائیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ یار میرے گھر تو آؤ، میرے گھر کے سارے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، صرف مین دروازہ نہیں، سارے دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے دل کرے داخل ہو جاؤ۔ تو داخل تو بندے نے ایک سے ہونا ہے نا، سب سے تو نہیں ہونا، مگر یہ عزت ہے، یہ اکرام ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر کا ایمان اتنا اعلیٰ مقام ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ ابو بکر جب تو جنت میں داخل ہونے لگے گا اللہ تیرے لیے جنت کے سارے دروازوں کو کشادہ فرما دے گا۔ اور یہاں ایک بڑی پیاری بات پڑھی میں نے، میرا بڑا ایمان تازہ ہوا، آپ بھی سنیں۔ ایک صاحب نے لکھا کہ کیا وجہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے لیے سارے دروازے کھولے جائیں گے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن میرے علم میں جو وجہ آتی ہے نا وہ آپ بھی سنیں۔ انہوں نے کہا حضرت ابو بکر وہ ہیں کہ غار ثور میں جب آپ اندر گئے، غار کو صاف کیا، چھوٹے چھوٹے سوراخ جتنے تھے بند کیا، جب وہ کپڑا ختم ہو گیا تو ایک سوراخ باقی تھا، حضرت صدیق اکبر نے اس سوراخ کو بند کرنے کے لیے وہاں کیا رکھی؟ اپنے پاؤں کی ایڑی رکھی۔ حضور کو کہا کہ حضور تشریف لے آئے، حضور تشریف لے آئے، آپ کی گود میں سر رکھ کے آرام کرنے لگے، تو پھر کس نے آ کے ڈنگ مارا تھا؟ سانپ نے ڈنگ مارا پاؤں کی ایڑی پہ۔ اے ابو بکر آپ کے پاؤں کی ایڑی بھی کتنی عظیم ایڑی ہے کہ لوگوں کے ہاتھ حضور کی ناموس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اے ابو بکر آپ کو سلام ہو، آپ کا انگ انگ اور جسم کا ایک ایک بال، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کی ایڑی بھی رسول اللہ کا دفاع کر رہی ہے، رسول اللہ کی ناموس کا دفاع کر رہی ہے آپ کی ایڑی۔ تو وہ صاحب لکھتے ہیں
کہ وہ ایڑی، جس ایڑی نے حضور کے ادب کے لیے سانپ کا ڈنگ برداشت کیا ہے نا، وہ ایڑی بڑی عظمت والی ہے، وہ ایڑی بڑی نصیبے والی ہے۔ تو جنت نے رب سے دعا کی، جنت کے دروازوں نے رب سے دعا کی، اے باری تعالیٰ ہم یہ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے سارے دروازے ابو بکر کے لیے کھول دے، تاکہ ہم ابو بکر کی اس ایڑی کو بوسہ دینا چاہتے ہیں جس ایڑی نے حضور کی ناموس میں سانپ کا ڈنگ برداشت کیا تھا۔ ہم حضور کی ناموس کی حفاظت کرنے کے لیے ابو بکر نے جس ایڑی پہ سانپ کا ڈنگ چکھا تھا نا، ہم تو اس ایڑی کو بوسہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ جنت کے دروازوں نے رب سے دعا مانگی اور اللہ نے جنت کے دروازوں کی اس دعا کو قبول فرما لیا۔ کیا شان ہے حضرت صدیق اکبر کی۔ اور پھر سنیں، حضرت عائشہ نے سوال کیا حضور سے، حضور آپ کی امت میں کوئی ایسا ہے خوش نصیب جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہوں؟ ہے کوئی ایسا آپ کی امت میں؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا، اے عائشہ ہاں، میری امت میں عمر، خطاب کا بیٹا عمر، وہ میرا امتی ہے، وہ میرا غلام ہے جس نے اتنی نیکیاں کمائی ہیں کہ آسمان کے اوپر ستاروں کی اتنی تعداد نہیں جتنے میری عمر کی نیکیوں کی تعداد ہے۔ عمر کی اتنی نیکیاں ہیں۔ اب مجھے بتائیں، آج کے اس دور میں سائنس کے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں آیا جو آسمان کے ستاروں کو گن سکے۔ آسمان کے ستاروں کی تعداد کتنی ہے، گنتی کتنی ہے، کسی کے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ مگر اے نبی، آپ کے علم کو ہم سلام کریں، اللہ نے حضور کو علم اتنا دیا ہے، آج سے 1450 سال پہلے حضور آسمان کے ستاروں کی تعداد کو بھی جانتے ہیں، حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے کس امتی نے کتنی نیکیاں کما رکھی ہیں۔ یہ علم ہے حضور کا۔ حضرت عائشہ نے یہ سنا تو تھوڑی پریشان ہوئی۔ پریشان کیوں ہوئی؟ حضرت عائشہ نے یہ سوال اس لیے کیا تھا تاکہ جواب میں حضور حضرت ابو بکر کا نام لیں، حضرت عائشہ کے والد گرامی کا۔ تو ہر بیٹی چاہتی ہے کہ اس کے باپ کی تعریف ہو، تو حضرت عائشہ تو یہ سوچ رہی تھی کہ جواب میں حضور ابو بکر کا نام لیں گے، مگر حضور نے تو عمر کا نام لے لیا۔ حضرت عائشہ تھوڑی خاموش ہوئی۔ تو حضور نے پوچھا، اے عائشہ چپ کیوں ہو گئی، خاموش کیوں ہو گئی؟ حضور جانتے تو تھے، اے عائشہ کیوں خاموش ہو گئی؟ تو عائشہ کہنے لگی، حضور ستاروں سے زیادہ نیکیاں تو عمر کی ہو گئیں، تو میرے ابا جی کدھر گئے؟ میرے والد گرامی کی نیکیاں تھوڑی ہیں؟ حضور نے فرمایا، اے عائشہ تیرے باپ کی نیکیاں تو آسمان کے ستاروں کے ساتھ ملا رہی ہیں۔ عمر کی کل نیکیاں ایک طرف، عمر کی کل نیکیاں ایک طرف، اور تیرے باپ ابو بکر کی غار ثور میں کی جانے والی نیکی ایک طرف۔ آسمان کے سارے ستاروں کے برابر نیکیاں، اس سے بھی زیادہ ہیں عمر کی، وہ ساری ایک طرف ہیں، مگر غار ثور میں 3 دن اور 3 راتوں میں تیرے باپ نے میری جو خدمت کی ہے نا، جو میرا خیال رکھا ہے، جو میری خاطر کی ہے، جو میری تواضع کی ہے، جو میری حفاظت کی ہے، اللہ نے اس عمل کو اتنا پسند کر لیا ہے، ابو بکر کی غار ثور میں کی جانے والی 3 دن کی نیکیوں کی تعداد عمر کی ساری نیکیوں سے زیادہ ہے، ساری نیکیوں سے زیادہ ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر کی ذات، یہ حضرت ابو بکر صدیق کا مقام۔ اور یاد رکھیں، حضرت صدیق اکبر کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو وہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے کبھی دولت کو اور پیسے کو اپنی ذات کے لیے بچا کے نہیں رکھا۔ دولت بڑی عزیز ہے، سب کو بڑی عزیز ہے، فطری چیز ہے دولت کے ساتھ محبت، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنی دولت تھی، جتنی جائیداد تھی، دولت نہیں دیکھتے تھے، آمینہ کا لال دیکھتے تھے، دولت سے محبت نہیں کرتے تھے، حضور کے چہرہ والضحیٰ سے محبت کرتے تھے، اور حضرت صدیق اکبر نے اپنا سب کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا، سب کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ اور حضرت صدیق اکبر کا ادب کتنا کیا ہے آپ نے۔ حضور تشریف لے گئے، مدینہ کی ایک بستی تھی،
اس کا نام تھا قبیلہ عمر بن عوف۔ کسی معاملے میں ان کے درمیان تنازع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، تو حضور تشریف لے گئے صلح کروانے کے لیے۔ پیچھے نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے نماز کے لیے، حضور کا انتظار کرنے لگے، مگر حضور کو تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ صحابہ نے یہ سمجھا کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، حضور وہیں پہ نماز پڑھ لیں گے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر کو مصلی کے اوپر کھڑا کر دیا اور کہا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت صدیق اکبر نے نماز پڑھانی شروع کر دی۔ جب نماز شروع ہوئی تو عین حالت نماز میں حضور بھی تشریف لے آئے، حضور کی بھی جلوہ گری ہو گئی۔ اب صحابہ نے جب یہ دیکھا کہ حضور بھی تشریف لے آئے، اور یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو تو دھیان سامنے ہوتا ہے نا، تو نہیں پتہ چلتا کہ کون آیا ہے، کون گیا ہے، کون داخل ہو رہا ہے، کون مسجد سے خارج ہو رہا ہے، کیونکہ توجہ آگے ہوتی ہے۔ تو محدثین نے بڑا پیارا نکتہ لکھا کہ صحابہ تو ساری قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، حضور پیچھے سے آئے تو صحابہ کو پتہ کیسے چلا؟ کہتے ہیں کسی نے بتایا نہیں، پتہ اس طرح چلا کہ حضور کے جسم اقدس سے قدرتی طور پہ اتنی پیاری خوشبو آتی تھی، حضور جس گلی سے، جس بازار سے گزرتے تھے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس رستے سے تو اللہ کا رسول گزر کے گیا ہے، اس رستے سے حضور کی جلوہ گری ہوئی ہے۔ تو حضور کی خوشبو کو سونگھ کے صحابہ سمجھ گئے کہ اب ہمارے درمیان اس کائنات کے دلہا تشریف لے آئے ہیں۔ اور پھر عین حالت نماز میں صحابہ نے حضور کا ادب کس طرح کیا؟ آخری صف سے لے کے پہلی صف تک صحابہ نے جگہ چھوڑ دی، نماز کے اندر حضور کو پروٹوکول دیا، نماز کے اندر، اور حضور چلتے چلتے پہلی صف کے اندر آ کے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے پھر صفیں سیدھی کر لی۔ اب آگے سنیے کیا ہوا۔ صحابہ نے حضرت صدیق اکبر کی توجہ دلائی، دائیں ہاتھ کی پشت کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر مار کے، اور یہ عرب کا طریقہ ہوتا تھا کہ جب کوئی خاص معاملہ ہوتا تو توجہ دلائی جاتی، جس کو ہم لقمہ دینا بھی کہتے ہیں، تاکہ ابو بکر مصلی چھوڑ کے پیچھے آ جائیں اور حضور نماز کی امامت کروائیں۔ جب صحابہ نے تصفیق کی تو حضرت ابو بکر کو حضور نے حکم دیا، اے ابو بکر تم نماز پڑھاتے رہو، اشارہ کیا۔ مگر حضرت صدیق اکبر نے جب یہ دیکھا کہ حضور تشریف لے آئے، پیچھے ہٹے، حضور آگے آئے، نماز مکمل کی، سلام پھیرا گیا۔ حضور نے حضرت ابو بکر کو سامنے بٹھایا اور کہا، اے ابو بکر میں نے کہا تھا کہ نماز مکمل کرو، تم پیچھے کیوں ہٹے؟ اب صحیح بخاری کے یہ لفظ ہیں، سنیں حضرت صدیق اکبر کا ادب۔ آپ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما کان لابن ابی قحافہ ان یؤم رسول اللہ، حضور ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر میں اتنی جرت کہاں سے آئی کہ وہ آپ کا امام بن سکے، وہ آپ کو نماز پڑھا سکے، وہ آپ کے مصلی کے اوپر آپ کے سامنے کھڑا ہو کے امامت کرا سکے؟ حضور ابو بکر کے پاس اتنی جرت اور اتنی ہمت نہیں۔ عین حالت نماز میں صحابہ نے حضور کا ادب کیا، عین حالت نماز میں۔ ہم جمعے کے بعد ہاتھ باندھ کے درود و سلام پڑھیں تو لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، یہ شرک ہو گیا، یہ بدعت ہو گیا۔ اور اللہ کے بندو، اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ایمان حضور کی امت میں صحابہ کا ہے۔ تو بخاری کی حدیث بتا رہی ہے صحابہ تو حالت نماز میں حضور کی عزت کر رہے ہیں، حضور کا ادب کر رہے ہیں، حضور کا احترام کر رہے ہیں۔ اور جب حضرت صدیق اکبر نے یہ ادب کیا نا حضور کا، اور پھر حضور نے نوازا کیسے؟ جب حضور بیمار ہوئے، جس مرض میں حضور کا وصال ہوا، اتنی نقاہت آ گئی کہ مسجد میں نہیں آ سکتے تھے، تو حضور نے حکم دیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اے عائشہ اپنے باپ ابو بکر کو میرا حکم دو کہ وہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ابو بکر کو حکم دو۔ حضرت عائشہ نے یہ سنا تو عرض کی، حضور میرے والد گرامی بڑے رقیق القلب ہیں، بڑا نرم دل ہے ان کا، جب وہ دیکھیں گے نا کہ آپ کے مصلی کے اوپر آپ کی جگہ خالی ہے، آپ نظر نہیں آ رہے، اور وہ آپ کی جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں گے، تو حضور میرے والد سے برداشت نہیں ہوگا،
وہ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ حضور آپ عمر کو حکم دے، وہ بڑی جرت والے ہیں، وہ یہ صدمہ برداشت کر لیں گے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ کا یہ جواب سن کے حضور جلال میں آ گئی، جلال میں، اور حضور نے فرمایا اے عائشہ، جس قوم میں میرا ابو بکر موجود ہو اس قوم کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ابو بکر کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا امام مقرر کر لے۔ کتنی بڑی بات بتائی ہے حضور نے۔ اگر حدیث کے اتنے جملے کو ہم سمجھ لیں تو آج جو لوگ صحابہ کے اوپر گندی زبانیں نکالتے ہیں وہ اپنی زبانوں کو خاموش کر لیں۔ کتنی بڑی بات حضور نے ارشاد فرمائی، اے عائشہ، جس قوم میں، جس مجلس میں، جس جماعت میں ابو بکر موجود ہو اس قوم کو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ ابو بکر کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا امام مقرر کر لیں۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر کی ذات وہ ہے جنہوں نے حضور کی موجودگی میں مصلی رسول کے اوپر 17 نمازوں کی امامت فرمائی ہے، 17 نمازوں کی امامت فرمائی ہے حضرت صدیق اکبر نے حضور کے مصلی کے اوپر کھڑے ہو کے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت صدیق اکبر کی سیرت کا نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ نے کبھی مال سے محبت نہیں کی۔ حضرت صدیق اکبر نے محبت کی ہے تو آمنہ کے لال سے محبت کی۔ حضور حضرت ابو بکر کے ساتھ گزر رہے تھے، دیکھا کہ امیہ حضرت بلال حبشی کو کوڑے کے ساتھ مار دے۔ حضرت بلال کی چیخیں بلند ہو رہی ہیں مگر زبان سے احد 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 کا نعرہ مستانہ نکل رہا ہے۔ حضور نے دیکھا، بڑا ترس آیا، بڑی شفقت آئی، بڑا رحم آیا، کہا کہ کاش کوئی بلال کو خرید کر آزاد کر دے، کاش کوئی بلال کو خرید کے آزاد کرے۔ حضرت ابو بکر نے کہا حضور آپ کا یہ غلام، یہ ابو بکر حاضر ہے، یہ بلال کو خرید کے آزاد کرے گا۔ حضور نے یہ سن کے فرمایا اے ابو بکر، جب تو بلال کو آزاد کرنے لگے نا تو تھوڑا میرا حصہ بھی شامل کر لینا، اس لیے کہ بلال رب کی بارگاہ میں بڑی قیمتی چیز ہے، بلال بڑا قیمتی ہے، میرا حصہ بھی لے لینا، کچھ پیسے میرے بھی شامل کر لینا۔ چند ہی دنوں کے بعد حضرت ابو بکر نے جیب سے ساری رقم آزاد کی، امیہ کو دی، حضرت بلال کا ہاتھ پکڑا، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور کہا حضور یہ بلال کو قبول کرے، آج کے بعد بلال کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرے گا، کوئی جبر نہیں کرے گا، اس لیے کہ میں نے کل مال سے بلال کو خرید کر اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرنے کا اعلان کر دیا۔ حضور نے یہ سنا تو حضور نے تھوڑا شکوہ کیا، کہا اے ابو بکر، میں نے کہا تھا جب پیسہ دینے لگو تو تھوڑا میرا بھی شامل کر لینا، تو تم نے مجھے پوچھا ہی نہیں، سارا پیسہ خود سے دے دیا۔ یہ سن کے حضرت صدیق اکبر کی ہچکی بند گئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کیا ہے اور ابو بکر کے پاس کیا چیز ہے، میرا کچھ نہیں ہے۔ حضور ابو بکر بھی آپ کا غلام ہے اور ابو بکر کے پاس جو کچھ ہے وہ سارا آپ ہی کا ہے۔ حضور میرا کیا ہے، میں نے جو مال دیا ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ مال بھی آپ کے وسیلے سے اللہ نے مجھے عطا کیا۔ اور دیکھیں حضرت صدیق اکبر کا مال اور جائیداد، ہم تو مسجد کو 10 روپے دیتے ہوئے تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ 100 روپیہ جیب میں ہے، 10 دے دیے تو 90 رہ جائیں گے، 100 روپیہ دیا تو یہ سوچتے ہیں 1000 کا نوٹ پورا نہیں رہے گا، 900 رہ جائیں گے، یہ ہماری کیفیت ہے۔ مگر حضرت صدیق اکبر نے کس طرح خرچ کیا ہے راہ خدا میں۔ غزوہ تبوک کا واقعہ پڑھے نا، حالات بڑے مشکل تھے، روم کے ساتھ جہاد کا وقت آ گیا، آج کا اٹلی اس دور کا روم، حالات بڑے سخت تھے، دشمن بڑا مضبوط تھا۔ حضور نے اعلان کیا کون ہے جو حصہ پیش کرے، کون ہے جو جہاد کے لیے چندہ پیش کرے۔ صحابہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 10,000 مجاہدین کے لیے راشن پیش کیا، اور راشن کو جن تھیلوں میں ڈال کے لے جانا تھا وہ سارے تھیلے بھی حضرت عثمان غنی نے ساتھ دیے، اور ان تھیلوں کے منہ کو بند کرنے کے لیے جن رسیوں کی ضرورت تھی وہ ساری رسیاں بھی حضرت عثمان غنی نے پیش کی۔ حضور اتنا خوش ہوئے، حضور نے کہا اے عثمان، تیرے اس عمل سے
اللہ اتنا راضی ہوا ہے کہ آج کے بعد تو کوئی اور نیکی نہ بھی کرے، تیرا یہی عمل تجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو کوئی اور نیکی نہ بھی کرے، تجھے کوئی ضرورت نہیں، تیرا یہ عمل ہی تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ اسی غزوہ میں حضرت عقیل حضور کے ایک صحابی تھے، غربت تھی، مگر جہاد کے لیے چندہ پیش کرنے کا جذبہ کتنا تھا، ساری رات ایک یہودی کے باغ کو پانی دیتے رہے، ساری رات کھجوریں کے باغ کو پانی دیتے رہے۔ صبح ہوئی تو اس نے 4 کلو کھجوریں مزدوری میں دیں۔ حضرت عقیل نے وہ کھجوریں گھر نہیں حضور کی بارگاہ میں لے گئے، رو رہے ہیں اور عرض کریں حضور غریب ہوں، درہم نہیں دے سکتا، دینار نہیں دے سکتا، گھوڑے اونٹ اناج نہیں دے سکتا، حضور یہ تھوڑی سی کھجوریں ملی ہیں، یہ مجھ غلام کا حقیر سا تحفہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں۔ اور حضور نے کس طرح دل رکھا، صحابہ کہتے ہیں وہ جو ڈھیر لگا ہوا تھا نا صحابہ کے چندے کا، حضور نے وہ تھوڑی تھوڑی کھجوریں لے کے پورے ڈھیر کے اوپر بکھیر دیں اور کہا اے عقیل تمہاری کھجوریں تھوڑی نہیں تھیں، دیکھو سارے ڈھیر کے اوپر یہ کھجوریں جمع ہو گئی، سارے ڈھیر کے اوپر یہ کھجوریں آ گئی ہیں۔ اور اس غزوے میں یہی وہ غزوہ تھا نا کہ حضرت عمر بھی مال لے آئے، حضرت ابو بکر بھی مال لے آئے، اور حضور نے پوچھا ما خلفتا، اور ایک روایت میں ہے ما اب کیتا، اور ایک روایت میں ما ترکتا، سب کا ترجمہ ایک ہے، اے عمر بتاؤ کیا چھوڑ کے آئے ہو، کیا چھوڑ